اب رخ کریں گے اسلام آباد کا، جہاں وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات فواد چودھری بریف کر رہے ہیں۔ خدا کے 27% اور کراچی اور حیدرآباد دیکھیں، جو ہم تنقید نہیں کرنا چاہتے سندھ حکومت کے اوپر، لیکن آپ دیکھیے کہ جو کراچی ہے، حیدرآباد ہے، وہ ویکسینیشن میں بھی سب سے پیچھے ہیں، اور اس لیے سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ وہاں پر ہے۔ اور اسی لیے جو سندھ حکومت ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کے اوپر نظر ڈالے اور اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنی گورننس کو کچھ امپروو کرنے کی کوشش کرے۔ ہر جو پاکستان کے اندر فگر آتی ہے، ہر جو سیکٹر ہے، اس میں سندھ حکومت ہمیں سب سے پیچھے ملتی ہے، جو ظاہر ہے کہ بڑی ایک بدقسمتی کی بات ہے۔ اور اگر یہ معاملہ جو ہے وہ ایسے ہی رہا تو اس کے اوپر جو ہے وہ جو بڑی تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ سندھ ہمارا بہت ہی اہم صوبہ ہے اور ایک بہت بڑی آبادی کا مسکن ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بیٹھ کے صرف جو ہے وہ شکلیں دیکھیں گے۔ اس لیے سندھ حکومت کو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ وفاقی حکومت کے اختیارات ہیں کہ وہ صوبوں کو توجہ دلائیں ان کی گورننس کی طرف، اور ہم سندھ حکومت کو ان کی گورننس کی طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ جو سندھ کے عوام ہیں ان کی بہتری کے لیے وہ اقدامات کریں۔ آج کابینہ کا اجلاس کے آغاز میں ہی وزیر اعظم صاحب کو بتایا گیا کہ جو 23 کے قریب جو پرزنرز ہیں، جو قیدی تھے سعودی عربیہ سے، وہ پاکستان واپس پہنچے ہیں۔ یہ ان کوششوں کا حصہ ہے وزیر اعظم صاحب کی، جو کہ اب تک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا سے سینکڑوں قیدی جو ہیں وہ پاکستان واپس پہنچے ہیں۔ یہ وہ قیدی ہیں جو کہ باہر کے ملکوں میں چھوٹے جرائم میں ملوث تھے، کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، جرمانے کے پیسے نہیں تھے تو وہ جیل میں تھے، جب تک آپ دیت نہیں دیتے وہ وہاں پہ جیل میں ہیں۔ اسی طریقے سے اور مائنر اوفینسز میں لوگ تھے۔ یہ صرف عمران خان ہے جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے، اور خصوصاً جو ہماری لیبر ہے اس کے لیے یہ درد رکھتے ہیں کہ یہ قیدی جن کو کبھی جو ہماری ایمبیسیز ہیں وہ اندر گھسنے نہیں دیتی تھی، ان کے لیے یہ گورنمنٹ نے آؤٹ آف وے جا کے کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ میں تقریباً پورا سفارت خانہ جو ہمارا ہے اس کو ہم نے معطل کیا، سزائیں دیں اور ان کے خلاف انکوائریز کی، صرف اس لیے کہ انہوں نے وہاں کی لیبر کا خیال نہیں کیا۔ اور اب فارن آفس کو بڑی واضح ہدایات ہیں وزیر اعظم کی کہ میرے نزدیک آپ کی کارکردگی کا جو سب سے اہم معیار ہے وہ یہ ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور جو بھی امبیسڈر ہو یا کونسل ہو یا کوئی بھی ہو، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ بیرون ملک پاکستانیوں کو اپنے گھر کا فرد سمجھے۔ ہر پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہے وہ پاکستان کا امبیسڈر ہے، اور پاکستان کی امبیسی کا فرض ہے کہ اس کو عزت اور احترام دے، اور ان کے کام اور ان کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ بہت اہم کرائیٹیریا ہے افسران کے بیرون ملک رہنے کے لیے، اور یہ بات ہم بالکل جو ہے وہ واضح کر چکے ہیں۔ الیکٹرانک جو ووٹنگ مشین ہے اس کے اوپر بریفنگ ہوئی، اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے، امین الحق نے، شبلی فراز صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو جو تازہ ترین اس میں جو پیش رفت ہے اس سے آگاہ کیا۔ دیکھیے، ابھی بھی جو ہم الیکٹورل ریفارمز کے لیے اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کر بھی رہے ہیں، اور سینٹ میں اس وقت جو کمیٹی ہے وہ اس کے اوپر ایک ابتدائی نشست جو ہے وہ کر بھی چکی ہے، اور ہم کچھ کمیٹی میں بھی اور بیک ڈور کے اوپر بھی اسپیکر آفس جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ یہ معاملات جو ہے اس کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اب کشمیر میں الیکشن ہوئے، کشمیر کے وزیر اعظم الیکشن کروا رہے تھے، ان کے جو ہمزلف ہیں وہ سینئر رکن تھے الیکشن کمیشن کے۔ الیکشن کمیشن کشمیر کے وزیر اعظم نے لگایا تھا، سارا پیسہ چونکہ انہوں نے امینڈمنٹ کر دی تھی پہلے ہی، یہاں پہ وفاقی حکومت بھی جب نون کی تھی، سارا پیسہ کشمیر کی حکومت کے پاس تھا، پولیس بیوروکریسی وہاں کے اوپر حکومت کے پاس تھی۔ لیکن اس کے بعد بھی جب نون لیگ بری طرح الیکشن ہار گئی تو سب انہوں نے اٹھ کے کہا جی کہ یہاں تو دھاندلی ہوئی ہے۔ 10 الیکشن یہاں پہ پی ٹی آئی ہاری ہے، سیالکوٹ میں ایک الیکشن جب پی ٹی آئی جیت گئی تو نون لیگ نے کہا جی یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے وزیر اعظم صاحب جو قوم کے سامنے بار بار رکھ رہے ہیں کہ آخر پھر اس کا سلوشن کیا ہے؟
جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں، ہر ہارنے والا یہ اٹھ کے کہہ دے گا کہ الیکشن تو ہوئی دھاندلی ہے، تو ڈیموکریٹک پروسیس اس سے آگے کیسے چلے گا؟ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم جہاں باقی سیاست اپنے تک رکھیں، بڑے معاملات کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کو ایک پوزیشن لینی پڑے گی، اور وہ پوزیشن یہ ہے کہ ہم اپنے 49 پوائنٹس کے اوپر جو ریفارمز ہیں، جو اصلاحات ہیں، 49 ریفارمز جو ہیں وہ ہم نے تجویز کر دی ہیں۔ اب وہ 49 ریفارمز جو ہیں ان میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ کی ایک ریفارم ہے۔ دوسرا، ہم اوورسیز پاکستانیز کو لازمی طور کے اوپر ووٹنگ کا حق دینا چاہتے ہیں۔ اب اپوزیشن چاہتی ہے تو اس کے اوپر ہماری تجاویز سے اتفاق کرے، اور اگر ان کو اتفاق نہیں ہے تو اپنی تجاویز لے کے آ جائے۔ ہمارا ماننا یہی ہے کہ یہ کوئی ہماری جو تجاویز ہیں یہ حتمی نہیں ہے، یہ ہماری سوچ ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی تجاویز لے کے آئیں۔ لیکن دیکھیے، یہ ملک اگر اس میں جمہوریت نے رہنا ہے تو ایک نظام تو ہمیں وضع کرنا پڑے گا جس کے اوپر تمام لوگوں کا اعتماد ہو، اور یہ ابھی شہباز شریف صاحب نے بیان دیا کہ وہ اس پہ آگے چلنے کو تیار ہیں۔ یہ خوشائن بیان تھا، اور میرا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن میں جو باقی سنجیدہ لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اس ایوان کا حصہ نہیں ہیں، جیسے نواز شریف ہیں، فضل الرحمان ہیں، مریم نواز ہیں، اور کچھ لوگ ہیں، وہ اس نظام کو طاقتور ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ تو چاہتے ہیں نظام تلپٹ ہو، نظام بگڑے اور ہمیں موقع ملے۔ اور پی ایم ایل این کے اندر بھی اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی لوگ ہیں جو کہ نظام کا حصہ ہیں، وہ نظام کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جو پارلیمان کے اندر لیڈرز ہیں ہم ان سے بات کریں گے، جو پارلیمان سے باہر لیڈر ہیں ان سے ہم بات نہیں کریں گے، اور یہ ایک ہمارا موقف ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو لیڈرشپ ہے اس کو لیڈ کرنا چاہیے اپنی اپنی پارٹیز کو، اور پارٹیز جو ہیں وہ جو ریپرزینٹڈ پارٹیز ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مفرور بیٹھے ہوں باہر اور وہ پارٹی کو بتا رہے ہوں کہ آپ یہ کریں اور آپ یہ کریں۔ ان کو تو نہیں، جو ہے چاہے وہ الطاف حسین ہو چاہے نواز شریف ہوں، ان کو پارٹی لیڈ کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہ فیوجیٹو آف لا ہے اور وہ قانون سے بھاگے ہوئے ملزمان ہیں، وہ پارٹی نہیں چلا سکتے۔ پارلیمنٹ کے اندر جو لیڈرشپ ہے اس کو اس کے اوپر جو ہے وہ لیڈ لینی چاہیے۔ چیئرمین سی ڈی اے کی جانب سے وفاقی دارالحکومت کے سیکٹر E8 اور E9 میں تجاوزات کو ہٹانے کے حوالے سے کابینہ کو بریفنگ دی گئی۔ کابینہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ نیشنل پارک میں کسی قسم کی جو تجاوزات ہیں ان کی اجازت ہرگز جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ اس میں پرائم منسٹر صاحب نے ایک دفعہ پھر بہت سخت احکامات جاری کیے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جو گرین ایریاز ہیں ان کو ہر صورت پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ اس میں جو تجاوزات کی گئی ہیں گرین ایریاز میں وہ بڑے، چاہے جن اداروں کی طرف سے بھی کی گئی ہیں ان کو پیچھے ہٹایا گیا ہے۔ لہٰذا نیول فورسز کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی باؤنڈری کریں اور گرین ایریا سے پیچھے لے کے جائیں۔ فضائیہ کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ایریا کو چھوڑیں گے، وہ پیچھے لے کے جائیں گے۔ سرکاری اداروں نے، خصوصاً اسلام آباد پولیس نے بہت سارے ایریاز کے اندر اپنی چیک پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں، ان کو حکم کیا گیا ہے کہ وہ اپنی چیک پوسٹیں ختم کریں گے، اور جو ایریا چاہے وہ کسی ادارے کا ہے چاہے وہ کسی طاقتور آدمی کا ہے، ان کی جو اس وقت تجاوزات ہیں ان کو ختم کیا گیا ہے۔ سینٹورس کے میں آپ نے دیکھا سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ ہمارے ابھی الیکٹ ہوئے ہیں، ہمارے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کشمیر کے، لیکن وہاں پہ بھی ایکشن کیا گیا ہے اور ان کو ختم کیا گیا۔ طاقتور ترین جو لوگ ہیں ان کے تجاوزات کے خلاف پرائم منسٹر صاحب نے ایکشن کا حکم دیا، اور وہ کسی پریشر کے بغیر جو ہے وہ تجاوزات کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ جاری رہے گا۔ قبضے ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اسلام آباد کے اندر جو اوریجنل گرین ایریاز ہیں ان کو بحال کر رہے ہیں۔ مونال کے ساتھ آگے پرائم منسٹر صاحب نے جو علی نواز اعوان ہیں ان کو یہ ذمہ داری دی ہے، وہ وہاں پہ جا کے دیکھ رہے ہیں، یہاں کے MNA ہیں، وہاں پہ بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نیشنل پارک کے اندر جو ہے وہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو منال کے پیچھے جو اسلام آباد میں نیشنل پارک میں کنسٹرکشن ہے اس کو بھی جو ہے وہ گرا دیا جائے گا۔
کابینہ نے ایڈمنسٹریٹر ایبنڈنٹ پراپرٹیز آرگنائزیشن اور ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر ایبنڈنٹ پراپرٹیز آرگنائزیشن اسلام آباد اور ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کراچی کی تعیناتی کی منظوری دی ہے. محمد سلیم صاحب کو ممبر نیشنل ٹیرف کمیشن تعینات کیا گیا ہے. ممنوعہ اور غیر ممنوعہ اسلحہ لائسنسز کے حوالے سے کابینہ نے ممنوعہ اسلحے کے لائسنس کے اجرا کا اختیار وزیر داخلہ یا سیکرٹری داخلہ، جبکہ غیر ممنوعہ اسلحہ لائسنس کے اجرا کا اختیار وزیر، سیکرٹری وزیر داخلہ یا ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن کو دینے کی تجویز دی ہے. یہ جو اختیار تھا ایک بورڈز کا، یہ اختیار تھا یہ پہلے آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر کے صاحب کے پاس تھا. اب یہ اختیار جو ہے وہ وزارت داخلہ کو دے دیا گیا ہے ممنوعہ اور غیر ممنوعہ اسلحے کے معاملے کا. کابینہ نے امریکی حکومت کی درخواست پر فراڈ کے مقدمے میں مطلوب مجاہد کو امریکہ کے حوالے کرنے کی منظوری دی ہے. مجاہد پرویز پر کرپشن اور قانون شکنی میں ملوث ہونے کے الزامات ہیں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جی کی جانب سے تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ مذکورہ شخص پر قانون شکنی کے الزامات بظاہر حقائق پر مبنی ہیں، اور اس جو تفتیش ہم نے خود کی اس کے نتیجے میں ان کو جو ہے وہ امریکہ ایکسٹراڈائٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے. آئین کے آرٹیکل 51(3) کے تحت قومی اسمبلی میں مختلف صوبوں کی نشستوں کی تقسیم کے معاملے پر غور کرتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ مردم شماری کے عبوری اور حتمی اعداد و شمار میں کوئی خاص فرق سامنے نہیں آیا، لہذا ان نشستوں کی تقسیم میں رد و بدل کی ضرورت نہیں ہے. یہ 24ویں آئینی ترمیم میں طے کیا گیا تھا کہ نشستوں کی مردم شماری کی تقسیم جو ہے وہ 2017 کے عبوری اعداد و شمار کے مطابق ہوگی، اور بعد ازاں 25ویں ترمیم کی روح سے قبائلی علاقوں کا خیبر پختونخوا میں انتظام کیا گیا، اور اس روح سے خیبر پختونخوا کی جو نشستیں ہیں ان میں 6 نشستوں کا اضافہ کیا گیا تھا. یہ آرٹیکل 51 میں پروائزو تھا کہ اگر فرق ہوگا تو اس کے مطابق نشستیں تبدیل ہوں گی، لیکن جو اب مردم شماری کے سینسس کے جو نئے فگر سامنے آئے ہیں ان میں جو مردم شماری ہوئی تھی اور جو پروینل آئے ہیں ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، لہٰذا وہ نشستیں جو ہیں وہ برقرار رہیں گی جو کہ پرانی ہیں. محمد جبار خان کو سی ای او پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. یہاں پہ جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے اس کے اوپر جو پروفیسر خٹک صاحب نے بات کی کہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہوئی ہے، اور اس کے اوپر جو منسٹر انرجی ہیں حماد اظہر صاحب، انہوں نے بتایا کہ جون اور جولائی کے مہینے میں بجلی کی ڈیمانڈ میں 20% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. ہمارے ہاں جو بجلی کی اوسط جو ضرورت ہے وہ تقریباً 16,000 میگا واٹ رہتی ہے، لیکن اس سال یہ ابھی ان مہینوں میں یہ 26,000 میگا واٹ کے اوپر بھی پہنچی ہے. اور پرابلم کیا ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی اس وقت بھی تقریباً 1500 میگا واٹ بجلی ہمارے پاس فالتو پڑی ہے، لیکن ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن سسٹم جو نون لیگ نے غلطی کی کہ انہوں نے بجلی بنانے کے کارخانے لگاتے گئے لیکن ڈسٹریبیوشن سسٹم نہیں لگایا، اور ڈسٹریبیوشن سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ بجلی ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے. اور انفارچونیٹلی جو پشاور کا پیسکو کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے وہ سب سے ہلکا ہے، حیدرآباد کا سب سے ہلکا ہے، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہ بھی ہو تو بارش آ جائے تو بجلی بند ہو جاتی ہے، طوفان آ جائے بجلی بند ہو جاتی ہے. یہ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کے جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے یہ اس وقت ویسے ہماری جو کیپیسٹی تھی ہم اس سے بھی جو ابھی تک 23,600 میگا واٹ کی بجلی تھی جو سب سے زیادہ پچھلے سال جو ہے وہ دی گئی. اب اس وقت جو ہے وہ 24,000 25,000 کے درمیان بجلی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سپلائی کی جا رہی ہے. اور اب تھوڑا ڈیموں میں پانی بھر گیا ہے تو جو ہائیڈل ہے وہ بھی اب اویلیبل ہو گئی ہے، تو بجلی کا بحران اب جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ اب قابو ہو گیا ہے. کابینہ نے سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تبدیلیوں کی منظوری دی. محترمہ رابعہ جویری آغا اور عامر کراچی والا کو بطور انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر نوٹیفائی کیا گیا ہے، اور چند ڈائریکٹر جو ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے. اب یہ جو کمپنی ہے اس میں سندھ حکومت نے پہلے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ وفاق اپنی کمپنی کیوں بنا رہا ہے کراچی میں ڈیولپمنٹ کے لیے، اور اب جو سندھ حکومت ہے اس نے خود ہی ڈائریکٹرز بھی نامینیٹ کیے ہوئے ہیں اس کمپنی میں اور خود اس کا حصہ بھی وہ بن گئے ہیں.
کابینہ کو موجودہ معاشی اشاریوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی. یہ بات ایک بڑی خوش کن ہے کہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مہنگائی کے اعداد و شمار ہیں ان میں کمی آ رہی ہے. جو نیا ڈیٹا آیا ہے اس کے مطابق یہ تقریباً 7.4% کے اوپر جو ہے اس وقت انفلیشن جو ہے وہ آ رہی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ پچھلے پورے سال کا $1.9 بلین رہا ہے، جو کہ آپ دیکھیے کہ $20 بلین سے اب یہاں پہ آیا ہے. اور ابھی بھی یہ کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ وہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بہت جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے. اور میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ٹوٹل بینک لونز ہیں ان میں جو پرائیویٹ جو لون ہے اس میں جو 75 ارب روپے اس کا پچھلے سال کا تھا جو پرائیویٹ لون ہوا. اس سال یہ بڑھ کے 489 بلین روپے کے اوپر یہ ڈیٹ جو پرائیویٹ کو گیا ہے وہ چلا گیا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا زیادہ بزنس ایکسپینشن ہوئی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ فیصل آباد جب حکومت میں ہم آئے تھے تو پورا فیصل آباد بند پڑا ہوا تھا، کیونکہ وہاں پہ لومیں جو تھی وہ بک رہی تھی، کسی کے پاس کوئی آرڈر نہیں تھے. اب جو خود جو چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں فیصل آباد کے، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس 2023 تک آرڈر لینے کی بھی ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. اتنا زیادہ وہاں پہ انڈسٹری جو ہے اس کا وہ بڑی ہے. اور ہم نے ایک جو برآمدات ہیں وہ بھی ہماری بلند ترین سطح پہ رہی ہیں. فارن ریزرو بھی اس سال جو ہے وہ بلند ترین سطح پہ رہے ہیں. اور یہ اس کے باوجود ہے کہ ملک میں دنیا بھر میں ہم کووڈ کا مقابلہ کر رہے ہیں اور پاکستان میں کووڈ کا مقابلہ کر رہے ہیں. 14.6% اضافہ ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں. اسی طریقے سے کریڈٹ ٹو انڈسٹری میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں 550% اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے. اور مشینری کی جو درآمد ہے اس میں بھی 11% اضافہ ہوا ہے. 61 اشیاء کی درآمد پر جو ڈیوٹی ہے وہ معاف کی گئی ہے. جو کووڈ سے ریلیٹڈ ہیلتھ کا زیادہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کی گئی ہے. سید آفتاب حیدر صاحب کو CEO پاکستان ونڈو سنگل ونڈو جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے. یہ سنگل ونڈو جیسے آپ کو معلوم ہے یہ ٹریڈ کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ادارہ ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ساری کسٹم کی جو ہماری سسٹمز ہیں، ہمارے انٹیگریٹڈ رسک مینجمنٹ ہے، اپ گریڈڈ مینجمنٹ ہے، ٹریڈ انفارمیشن پورٹلز ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں. یہ سنگل ونڈو اس لیے قائم جو ہے وہ کی گئی تھی. کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 16 جولائی 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی ہے. اس میں جو پہلے فیصلے تھے ان میں صرف کامیاب جوان جو پروگرام تھا وہ اس کی منظوری جو ہے وہ آج سب سے اہم ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ شوکت ترین صاحب پہلے بھی دے چکے ہیں، اور اس کو وہ اس ہفتے کوشش کریں گے اس کو انیگریٹ بھی ہم کر دیں. 315 ارب روپے کے جو قرضے ہیں جو نوجوانوں کو، کسانوں کو، اور یہ اس طبقے کو جس کو پہلے کبھی قرضہ نہیں ملا اس کو جو ہے وہ جائیں گے. اور اس میں بہت میں سمجھتا ہوں پوٹینشل ہے. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم انشاءاللہ جو نوجوان صحافی ہیں ان کو بھی دیں گے، باقیوں کو بھی جو ہے وہ ہم ان میں قرضوں میں شامل کریں گے. 315 ارب روپے کے قرضے اس سال انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم دینے جا رہے ہیں. 4 ملین لوگوں کو اس میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ایک مکمل پیکج جو ہے وہ اس میں آئے گا جس کی تفصیلات جو ہے وہ میں بعد میں دیں گے. اسی طرح سے 28 جولائی 2021 کے اجلاس میں جو فیصلے ہوئے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کے ان کو منظوری دی گئی ہے. اس میں سب سے اہم فیصلہ یہ ہے کہ جو کپاس ہے اس کی جو فی من جو امدادی قیمت ہے وہ 5,000 روپے مقرر کی گئی ہے. کپاس جو ہے وہ ہمارے ملک میں بہت ہی اہم تھا، ٹھیک، اور کپاس کی فصل جو ہے وہ بالکل نیچے جا رہی تھی. اب جو ہے وہ کپاس کی فصل کو سہارا دینے کے لیے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. کابینہ نے وزراء اور وزرائے مملکت کی تنخواہوں میں جو ایک آپ کو معلوم ہے کہ یہ اضافہ ہوا تھا تمام سول سرونٹس کی تنخواہوں میں، اسی حساب سے جو لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو سول سرونٹس کے جتنے بڑھیں گے اتنا ہی پیسے جو ہیں وہ منسٹرز کے اور اسٹیٹ منسٹرز کے بھی بڑھ جائیں گے.
تو اس کو جو ہے وہ کابینہ نے مسترد کر دیا ہے. سو منسٹرز کی اور ان کی جو تنخواہیں ہیں ان میں اضافہ نہیں ہوا, باقی تمام جو سول سرونٹس ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ جو ہے ہو گیا ہے. اسی طریقے سے جو پرائم منسٹر صاحب کا جو پروگرام تھا جس میں کہ یہ جو تجویز آئی تھی کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس کو جو ہے وہ اوپن کیا جائے پرائیویٹ فنکشنز کے لیے, اس کو فی الحال مؤخر کر دیا گیا ہے. اس کے اوپر جو ہے غور آئے گا. اس کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے وزیر اعظم صاحب کا, وزیر اعظم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے اس کا ہم خیال کرتے ہیں. یونیورسٹی کچھ لوگوں نے آج اس کو مکس کر دیا تھا کہ یونیورسٹی نہیں بن رہی. یونیورسٹی جو پرائم منسٹر ہاؤس کا پیچھے کا ایریا ہے تقریباً وہ 40-50 ایکڑ کی جگہ بلکہ 100 ایکڑ کی جگہ ہے, وہاں پہ یونیورسٹی بن رہی ہے. اس کے لیے 32 ارب روپیہ پہلے ہی ایلوکیٹ ہو چکا ہے اور وہ بل بھی میں اسمبلی میں پیش کر چکا ہوں ایز اے سائنس ٹیکنالوجی منسٹر. تو اس کو یونیورسٹی اپنی جگہ بن رہی ہے. یہ جو سامنے ہال ہے اس کو اوپن کرنا چاہ رہے تھے کہ جو الیٹ فنکشنز ہوتے ہیں ان کے لیے, لیکن اس کو فی الحال مؤخر کیا گیا. لیکن یہ صرف وزیر اعظم صاحب کی ایک کیئر بتاتا ہے کہ کیسے وہ پیسوں کا خیال کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ریاست کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو بہترین طریقے سے استعمال کیا جائے. صرف 2 سوال لے سکوں گا, مجھے بلایا گیا. جی عباس. سر یہ بتائیے گا کہ جو شہباز شریف کے حوالے سے وزراء کی بڑی مثبت وائبز مل رہی ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ شہباز شریف سے کیا کی کوئی ملاقات ہو سکتی ہے ان نیئر فیوچر؟ کوئی ایسا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم جو الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کا ہے اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب خط لکھ رہے ہیں لیڈر آف اپوزیشن کو, اور اس کے اوپر ایک رائے ہوگی, لیکن وہ کنسلٹیشن جو ہے اس کے لیے ملنا ضروری نہیں ہے. جی, ملزم کو یہاں سے امریکہ بھیجا جا رہا ہے, ایک مجرم کو آپ نے پاکستان لانے کی کوشش کی تھی, وہ معاملہ رکا ہوا ہے. وہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہماری ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے 1931 سے, یو کے ساتھ ہماری ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے بھی حمیش خان کو ہمارے حوالے کیا تھا. تھینک یو. وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریف کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت سندھ اپنے معاملات پر نظر ڈالے, گورننس بہتر کرے اور کارکردگی کے حساب سے سندھ حکومت سب سے پیچھے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.